شادی والا گھر تھا. شاہد اپنی بیوی کے کمرے میں گیا ہے. بیوی کے ہاتھ میں مہندی لگی ہے, گورے گورے ہاتھ مہندی سے سجے ہوئے ہیں, بہت پیارے لگ رہے ہیں. شاہد اپنی قسمت پہ رش کر رہا تھا کہ کتنی پیاری کتنی خوبصورت بیوی ملی ہے. میں نے کوئی اچھے کرم کیے ہوں گے جو میری بیوی اتنی پیاری ہے. سارے رشتہ دار تعریف کرتے ہیں کہ پورے خاندان میں اتنی پیاری لڑکی نہیں ہے. شاہد اتراتا ہوا اس کے جیب میں سے گفٹ نکالا ہے, اس کے پاس بیٹھا ہے. بیوی کا گھونگھٹ ہٹایا تو ایسے لگتا ہے ایسے کوہ نور چمک رہا ہو, اتنی پیاری بیوی ہے. اسے گفٹ پیش کیا ہے, سلام کیا ہے, حال چال پوچھا ہے. اس کی بیوی کہتی ہے کہ میری ایک آپ سے فرمائش ہے, کیوں نہ میں شادی کی جو رات ہے ہم نماز سے شروع کریں, 2 رکعت شکرانے کے ادا کرتے ہیں. شاہد کے دل میں بیوی کی اور عزت بڑھ جاتی ہے کہ کتنی پیاری ہونے کے باوجود کتنی نمازی پرہیزگار ہے, کتنی اللہ والی ہے. شاہد بڑا خوش ہوتا ہے. بیوی اٹھتی ہے, منہ ہاتھ دھوتی ہے, جو لاکھوں کا میک اپ لگا تھا اتارتی ہے, وضو کرتی ہے اور 2 رکعت شروع کرتی ہے شکرانے کے, نفل ادا کرتی ہے. آخری جو رکعت ہوتی ہے اس میں سجدے میں جاتی ہے تو 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 10 منٹ ہو جاتے ہیں, سجدے سے کھڑی نہیں ہوتی. تو شاہد انتظار کرتا رہتا ہے. پھر اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے کہ شاید آواز سن کے کھڑی ہو جائے گی. نہیں. جب دیکھا کوئی حرکت نہیں ہے تو جا کے بیوی کو ہلکا سا ہلایا ہے تو بیوی دھڑم دن کے زمین پہ گر گئی. شاہد ہکا بکا پریشان, اس کی چیک کرتا ہے, سانس بھی نہیں آ رہی, دھڑکن بھی نہیں چل رہی. چلانا شروع کر دیا. سارے رشتہ دار مہمان جو بھی گھر پہ ہی تھے, شاہد کے ماں باپ سب کٹھے ہو گئے. کیا کیا, کیا ہوا, کیا کیا, کیا ہوا, سب یہی بات کر رہے ہیں, سب یہی بات کر رہے ہیں. اتنے میں شاہد کی جو چاچی تھی جو شاہد کو اپنی بیٹی رشتے میں دینا چاہ رہی تھی, اس نے کہا شاہد نے بیوی کو مار دیا, شاہد نے کیا کر دیا. سب اس کو روکتے ہیں لیکن وہ تو چپ ہی نہیں ہوتی, تیز گام کی طرح بولتی جاتی ہے. اور اسی اثناء میں اسی چاچی نے چھپ کے شاہد کے سسرال میں فون کر دیا. کچھ دیر وہ بھی پہنچ گئے. شاہد کی ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا ہوا؟ وہ بتاتا ہے ماں یہ نماز کہا 2 رکعت شکرانے کے پڑھوں گی تو سجدے میں گئی, اٹھی نہیں ہے. ڈاکٹروں کو بلایا, ڈاکٹر نے کہا تو اس کا تو انتقال ہو چکا ہے. اور بڑا پریشان, سارا گھر جو خوشی والا گھر تھا شادی والا وہ ماتم میں بدل گیا. سب ہکا بکا, کیا کرنا ہے. لڑکی کے ماں باپ بھی پہنچ گئے اور وہ لوگ بھی چلانا شروع کر دیں, ہماری بیٹی کو مار دیا, ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں, ہم کیس کر دیں گے, یہ اور وہ, اور ہم اپنی بیٹی کو لے کے جا رہے ہیں. وہ کیا بڑا منع کیا شاہد کے ماں باپ نے. شاہد نے کہتا ہے نہیں, ہم اپنی بیٹی کو لے کے جا رہے ہیں, ہم اس کے وہاں جنازہ پڑھائیں گے, وہیں تدفین کریں گے, وہیں پہ 100 کا گھر ہوگا, آپ لوگ تو خوشیاں مناؤ, اپنے بیٹے کی اور جگہ شادی کر دو. بہت سی باتیں ہو رہی ہے اور چاچی جو ہوتی ہے لگائی بجھائی بڑھ چڑھ کے کرتی ہے. اب وہ لوگ اپنی بیٹی کو لے کے چلے گئے. شاہد کا ماں باپ پیچھے پہنچے ہیں, انہوں نے دروازہ نہیں کھولا. انہوں نے کہا آپ نکل جائیں, دفع ہو جائیں ہمارے گھر سے, خبردار یہاں پہ رکے تو ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, پولیس کو فون کرتے ہیں. شاہد کے ماں باپ کہتے ہیں ہماری بات سنیں, آپ ہم کو اندر آنے دیں, دیکھیں, ایسا نہیں کریں. شاہد کہتا ہے میری بیوی ہے, میرے نکاح میں ہے, میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں, اس کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں خبردار کوئی بیوی نہیں ہے, آپ نکل جاؤ یہاں سے. آخر کافی ترلا منت کے بعد انہوں نے دروازہ کھولا. انہوں نے کہا آپ جہاں مہمان بیٹھے ہیں, ہمارے گھر میں بھی مہمان تھے جو بھی شادی کے بعد کیے نہیں تھے, آپ ان کے پاس بیٹھیں, کسی سے چوں چاں بات نہیں کرنی, چپ کر کے بیٹھنا. وہ لوگ مان جاتے ہیں, وہاں بیٹھے ہیں. کافی ٹائم ہو گیا اور لوگ کھسر پھسر کر رہے ہیں, کھسر پھسر ہو رہی ہے وہاں پہ. اب شاہد کی ماں کے پاس ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے, اسے نہیں پتا کہ شاہد کی ماں ہے. وہ کہتی ہے کہ کیا زمانہ آ گیا ہے, کوئی بھی تسنیم, اس کا لڑکی کا نام تھا تسنیم, اس کو غسل دینے کو تیار نہیں ہے. تو شاہد کی ماں اٹھ کے گئی ہے, اس کی اپنی جو ان سے سمدن سے پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے, کیوں نہیں غسل دینا چاہ رہے سب. تو وہ لڑکی کی ماں کہتی ہے, تسنیم کی ماں, کہ دلہن کا جنازہ لوگ غسل دینے کے لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ شادی والے دن میں دلہن سجی سنوری ہو اور اس کی موت ہو جائے تو اب شگون سمجھتے ہیں, اس لیے کہ اس کی جو غسل دے گا اس کے گھر میں بھی اب شگن ہو جائے گا. بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو آپ اپنا کام کریں, وہاں جا کے بیٹھیں, ہم آپ سارا ہمارے گھر میں جو کام ہو رہا ہے ہم خود کر لیں گے. اتنی دیر میں 2 عورتیں جو مہمانوں میں تھیں
وہ اٹھی ہیں اور کہتی ہیں ہم غسل دیتی ہیں تسنیم کو، چاہے تسنیم جیسی بھی تھی، ہے تو ہماری رشتہ دار تھی نا۔ اب شاہد کا ماتھا سن کا، یہ کیا بات کر رہی ہیں، جیسی بھی تھی، کیا اس میں کوئی عیب تھا، کوئی برائی تھی اس میں؟ شاہد پھر اٹھ کے ان کے پاس جاتا ہے، ان سے کہتا ہے یہ انہوں نے کیا بات کی ہے کہ جیسی بھی تھی، آخر میری بیوی میں کوئی عیب تھا، کوئی بچلن تھی، کوئی کیا تھا؟ شاہد کے ماں باپ کو بہت غصہ ہے، ان کا آپ جہاں پہ چپ کر کے بیٹھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ دفع ہو جائے ہمارے گھر سے، ایک ہماری بیوی کو، بیٹی کو مار دیا ہے، اوپر سے آپ باتوں کا نشتر چلاتے ہیں ہمارے اوپر۔ شاہد لوگ پھر بیٹھ گئے۔ اب جو لڑکیاں اندر نہلانے گئی ہیں وہ چلاتی ہوئی بھاگتے آئی ہیں، بھاگو بھاگو، لڑکی کے اوپر تو کیڑے چڑھے ہوئے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، لڑکی سے اسمیل آ رہی ہے، جسم سارا نیلا ہو گیا ہے۔ لو یہ سننا تھا سب لوگ نا، مہمان اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیا ہے۔ اب گھر میں پیچھے بچے شاہد کی فیملی اور تسنیم کی فیملی۔ اب حقا بقا سب وہ شاہد پوچھتا ہے ان سے، پھر یہی بات پوچھتا ہے ہمیں آپ صاف صاف بتائیں مسئلہ کیا ہے، ہمیں جب سے آئے ہیں ہمیں عجیب عجیب سارے کام ہو رہے ہیں، سارے واقعات عجیب سے ہو رہے ہیں، ہمیں آپ کھل کے کیوں نہیں بتاتے، آخر وجہ کیا ہے، کوئی تو بات ہوگی نا۔ تسنیم کی ماں کہتی ہے آپ بتائیں لڑکی کو کیسے موت آئی تھی، کیا ہوا تھا؟ لڑکا کہتا ہے کہ میں اس کے پاس گیا ہوں، اتنی پیاری بیوی تھی، اپنے حسن کی تعریف کر رہا تھا، اس سے میں باتیں کی، اسلام دعا ہوئی، لڑکی نے کہا ہے میں 2 نفل ادا کرنا چاہتی ہوں۔ لڑکی کے ماں باپ کہتے ہیں ہم یہی سن کے حیران ہیں، ہمارے گھر میں اتنا اچھا نظام ہے، اتنا اچھی تعلیم دینے کے بعد لڑکی دین سے بہت دور تھی، کبھی اپنے گھر میں اس نے نماز ادا نہیں کی، آپ کہہ رہے ہیں اس نے 2 نفل ادا کیے؟ لڑکا کہتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں، قسم کھا سکتا ہوں قرآن کی بھی۔ تو لڑکی کے ماں باپ کہتے ہیں ہم پہلے بہت غریب تھے، ایک ٹائم کھانے کے بعد دوسرے ٹائم کھانے کے لالے پڑے ہوتے، آج جو ہماری کوٹھی بنگلہ گاڑی سب دیکھ رہے ہیں نا، عالی شان محل دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں تسنیم کے پہلے شوہر نے لے کے دیا تھا۔ اب ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ تسنیم کی دوسری شادی ہے۔ وہ کہتے ہیں بتانا شروع کیا کہ کسی شادی کے فنکشن میں تسنیم جب سجی، ویسی تسنیم بہت خوبصورت تھی، ہمارے پورے خاندان میں تسنیم جیسی کوئی خوبصورت لڑکی تھی ہی نہیں، ابھی تک نہیں ہے کوئی۔ تو وہاں پہ ایک ادھیڑ عمر شخص جو پہلے سے شادی شدہ تھا، وہ تسنیم کو دل دے بیٹھا، وہ ہمارے گھر آیا، بعد میں ہم سے بہت سے تحفے تحائف لے کے آیا اور ہم سے کہتا ہے کہ میں نا تسنیم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ گھر کے باہر جو بڑی سی گاڑی کھڑی ہوئی، تحفے تحائف، سونے کے سیٹ، ہمارے لیے سونے کے سیٹ، بڑا کچھ لے کے آیا۔ اس کی چکا چوند میں نا تسنیم کا دماغ خراب ہو گیا، ہم نے اس کو وہاں سے دفع کر دیا، اسے معذرت کی بھائی صاحب آپ شادی شدہ ہیں، اپنی عمر دیکھیں، آپ تسنیم آپ کی بیٹی کی عمر کی ہوگی۔ لیکن لڑکا جو شخص تھا نا، وہ بوڑھا شخص، وہ 45 سال کا آدمی، وہ چلا تو گیا، لیکن جو اس کے دولت تھی نا، اس کی چمک تسنیم کی آنکھوں میں نا کھٹکنا شروع ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد تسنیم کہتی ہے اپنے ماں باپ سے، کہتی ہے کہ ہم لوگ کب تک غربت زندگی گزارتے رہیں گے، اس بندے کی اتنی عمر ہو گئی ہے، اور چند سال جیے گا مر جائے گا، میں اسے شادی کر لیتی ہوں۔ ہم لوگوں نے بہت سمجھایا تسنیم کو، بیٹا ایسا نہیں کرتے، وہ تمہارے باپ کی عمر کا ہے، اب پیسے کی خاطر ان کو بھیج دیں گے ہم کو۔ لیکن تسنیم نے کہا نہیں، آپ اس کے رشتہ بھیجیں، میں اس سے شادی کروں گی۔ ہم نے پھر اس بندے کو بلایا، اسے بتایا کہ اگر ہماری بیٹی سے شادی کرنی ہے، اس کے نام پہ گھر، بنگلہ، پلاٹ، بینک بیلنس، اور ہمارے لیے بھی گھر کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے پیار میں اس طرح پاگل تھا نا، اس نے کہا جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی ہوگا۔ بہت امیر زادہ تھا، کروڑوں پتی تھا، امیر زادہ تو نہیں، امیر بڈھا کہہ سکتے ہیں۔ اس نے ہم کو بھی گھر لے کے دیا، گاڑی بنگلہ، ہر چیز ہماری عشائش دیکھتا، ضرورتیں جتنی بھی سب پوری کی اس نے، اور تسنیم نے شادی کر لی۔ اس کی جو پہلی بیوی تھی بہت اچھی تھی، اس کے بچے تھے 4، وہ اسے تو اس گھر میں نہیں رکھا، تسنیم کے لیے علیحدہ بنگلہ، بینک بیلنس سب کچھ بنا کے دیا۔ لیکن تسنیم کو نا اس کی بیوی سے بہت جلن تھی، وہ کہتی کہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے، اور وہ اس کے پیار میں اس طرح لٹو تھا کہ جب تسنیم بولتا نا، تسنیم کہتی دن ہے، رات کو کہتی ہے دن ہے، تو کہتا دن ہے، اور دن کو کہتی نا رات ہے، تو وہ کہتا رات ہے۔ اتنا پاگل تھا اس کے پیار میں۔ وقت گزرتا رہا، تسنیم اس کے دل میں یہی بات کرتے رہی اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے، اس کو آخر طلاق دلوا دی۔ جب وہ پہلی بیوی کو طلاق دی، وہ اس کے گھر آئی، تسنیم سے کہتی ہے تم نے میرا گھر اجاڑا ہے، تم کبھی سکھی نہیں رہو گی، تمہارے کیڑے پڑیں گے،
جھولی اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دے کے گئی، اور تم بھی سارا عمر جو سا نا سکھ کو ترسو گی۔ اور بہت سی بد دعائیں جب دے دو کہ چلی گئی، تسنیم تو بے حس تھی، وہ دل ہی دل میں نا خوش ہو رہی تھی کہ میں نے اپنا بڑا مارکا مار دیا۔ کسی کا گھر برباد کر کے اپنا گھر آباد کرنا کتنی بری بات ہے۔ پیسے کی ہوس نے اس کو اندھا کر رکھا تھا۔ آخر وہ شخص نا بیمار رہنا شروع کر دیا، تسنیم کا شوہر تھا۔ تو ایک دن اس کو ہارٹ اٹیک آیا، جب ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، ڈاکٹر نے کہا تو اس کا تو جگر، گردہ، دل کوئی چیز کام نہیں کر رہی۔ تسنیم کے ماں باپ گئے ہیں ہسپتال سے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کے نا باقی بھی ٹیسٹ ہوں گے۔ تسنیم نے کہا ہم آپ ٹیسٹ کرا لیں گے، آپ ڈسچارج، اس کو ہم فارغ کر دیں، ہمیں گھر لے کے جانا ہے انہوں نے، میں گھر میں خدمت کر لوں گی ان کی، اور بعد میں ٹیسٹ کرا لیں گے۔ تسنیم گھر میں لے کے آئی ہے۔ تسنیم کے ماں باپ کہتے ہیں بیٹا اپنے شوہر کا خیال رکھا کرو، وہ جیسا بھی ہے تمہارا شوہر ہے، ہم لوگ پہلے کہتے تھے کہ وہ مر جائے گا تو چلو تمہارا وہ پہلے سوچتے تھے کہ بوڑھا ہے مر جائے گا، ہم اب سوچتے ہیں بیٹا اس نے ہم کو اپنے ماں باپ کی طرح عزت دیتا ہے، تمہارے کہنے پہ اپنے میاں اپنی پہلی بیوی کو طلاق بھی دے دی ہے، تو تم اس کو صحیح سے خیال کیوں نہیں رکھتی؟ ہم نے مسجد میں دعائیں کرائی ہیں اس کے لیے، اور آپ گھر میں قرآن خوانی رکھی ہے، اس کی لمبی عمر کے لیے دعا کریں گے۔ تسنیم ایک دم بھڑک اٹھی، کہتی ہے میں اس کو مارنا چاہتی ہوں اور آپ دعائیں کر رہے ہیں؟ تسنیم کے ماں باپ ہکا بکا رہ گئے، بیٹا تم کیا بات کر رہی ہو، کیوں مارنا چاہتی ہو اپنے شوہر کو؟ کہتی ہے میں جب سے شادی ہوئی ہے میں سلو پوائزن دے رہی ہوں، اور اسی لیے اس کی بیوی کو اور بچوں کو بھی اس گھر سے نکالا ہے، طلاق دلوائی ہے تاکہ ساری جائیداد میری ہو جائے۔ میں ساری عمر غریب نہیں رہنا چاہتی، میں ایک امیر زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ تسنیم کے ماں باپ سمجھا رہے تھے پر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تسنیم کا شوہر تھا، وہ ساری باتیں اس نے سن لی۔ جس نے مرنا تھا شاید 2-4 مہینے میں دوبارہ اس کو اٹیک ہوا، اور وہیں پہ اس کی روح پرواز کر گئی، وہ فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر! وہ جس سے اتنا پیار کرتا تھا اس کا صدمہ برداشت نہیں کر پایا۔ مرد نا ٹوٹ کے رہ جاتا ہے جب عورت بے وفائی کرتی ہے۔ پھر ہونا کیا تھا؟ پھر ہم نے جب اس کو اس بات کو دبائی رکھا، اور آپ لوگوں سے جب رشتہ آیا تو آپ کا رشتہ کر دیا۔ اس کا شوہر تھا نا، وہ سن کے تو بہت پریشان تو ہوا کہ اتنا ساتھ ڈرامہ کیا، وہ پھر بھی کہتا ہے میں اپنی بیوی کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اٹھائے کمرے میں گیا ہے، تو جب کپڑا ہٹایا تو دیکھتا ہے کہ اس کے ناک اور منہ سے کیڑے نکل رہے ہیں۔ وہ دولت کسی کام نہیں آئی، اس نے اس کی بیوی کو پہلی کو طلاق دلوایا، جسم اس کا نیلا پڑ رہا ہے، اس کے پاس سے اسمیل آ رہی، بدبو آ رہی کیڑوں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر! کسی کے پاس ظلم کر کے آپ سوچتے ہو کہ آپ اپنا گھر بسا لو گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور کوشش کیا کریں اللہ کے دیے ہوئے رزق پہ نا شکر ادا کریں، اور جو ہوس ہوتی ہے انسان کی وہ کبھی پوری نہیں ہوتی۔ آج میرے پاس سائیکل ہے، میں سوچوں گا موٹر سائیکل آ جائے، گاڑی آ جائے، بنگلہ آ جائے، اگر آئے تو محنت سے آئے الحمدللہ، لیکن کسی سے حسد کروں، چھینوں کسی سے، کہیں ڈاکہ ماروں کسی کے گھر پہ، وہ اچھا نہیں ہے۔ کہانی سے سبق حاصل کیا کریں کہ دولت یہاں رہ جائے گی، جو ہمارا ایمان ہے ہمارے ساتھ جائے گا۔ پھر لڑکی کے ماں باپ کہتے ہیں ہم پریشان تھے جب آپ نے بتایا کہ ہماری بیٹی نے 2 نفل پڑھے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں پشیمان ہو، اللہ سے توبہ کی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو احسال ثواب پہنچائے، شاید اس کے گناہ معاف کر دے۔ گناہ معاف کرنے والے تو نہیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی کہانی تھی، کہانی سن کے اس میں سے سبق حاصل کیا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔